السلام علیکم۔ میڈم ورتھا، بہت پرانی بات ہے، بہت ہی پرانی۔ میں نے مچھیروں کی ایک بستی میں ہوش سنبھالا تھا۔ مچھیرے یعنی مچھلیاں پکڑنے والے بہت عجیب و غریب واقعات سناتے تھے میرے بارے میں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سمندر میں پیدا ہوا اور ماں باپ طوفان کی نظر ہو گئے۔ بعد میں اسد شرازی نے مجھے دیکھا اور اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ آنٹی دردانہ نے میری پرورش کی۔ وہ میرے لیے ماں اور باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے سمندر سے میرا رشتہ کبھی نہیں توڑا۔ میں نے دنیا میں سب سے زیادہ دلچسپی اگر محسوس کی تو سمندر سے، اور ان دونوں نے میری اس دلچسپی کو ہمیشہ آگے بڑھایا، یہاں تک کہ انکل شرازی نے میرے لیے اس سفر کا فیصلہ کیا تاکہ میں سمندر سے اپنی دلچسپیوں کو جاری رکھ سکوں۔ بس اس سے زیادہ میری کہانی اور کچھ نہیں ہے، اتنا ہی ہوا ہے۔ گارتھا ورتھا پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگی، پھر بولی، سمندر سے تمہارے اس رشتے کا علم بہت سے لوگوں کو ہو چکا ہے، خصوصاً اوشن ٹرائیر کو۔ وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جہاز پر جب آرنو ڈوم نے حملہ کیا تو تم وہاں سے اترنے کے بعد کہاں پہنچے تھے؟ خشکی پر آ گیا تھا، مارا مارا پھرتا رہا تھا۔ ویسے میں نے ان لوگوں پر نگاہ بھی رکھی تھی اور انہیں دیکھتا بھی رہا تھا۔ میں کچھ نہیں کر پایا تھا۔ پھر مجھے سوسانا مل گئی۔ یہ کون ہے؟ بعد میں مجھے اس کا علم ہوا کہ وہ آرنو ڈوم کی بہن ہے۔ سوسانا شاید مجھ سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے میرے لیے چھپنے کی ایک جگہ منتخب کی اور وہاں مجھ سے ملنے آتی رہی۔ آرنو ڈوم نے ہمیں دیکھا اور اس کے بعد وہ مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کو تیار ہو گیا۔ تب میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ میرے لیے میری پسند کی موت پسند کرتا ہے تو مجھے سمندر میں ڈبو کر مار دے۔ اس نے میرے پیروں میں وزن باندھا اور مجھے سمندر میں پھینک دیا، مگر سمندر میں اس وزن سے آزاد ہو جانا میرے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ اس کے بعد میں اسی سمت نکل آیا۔ گارتھا ورتھا حیرت سے یہ کہانی سن رہی تھی۔ اس نے کہا، او مائی گاڈ، تم ان مشکلات کا شکار رہے ہو۔ ہاں، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا، مگر اب تم کیا چاہتے ہو؟ اب تمہاری کیا خواہش ہے؟ اگر میں تم سے پوچھوں کہ اس وقت میں ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں جو تمہاری خوشی کے لیے ہو، تو کیا تم مجھے اس کا جواب دینا پسند کرو گے؟ میڈم ورتھا، ہم لوگ ساحل سمندر پر اپنے ایک مقصد کے لیے نکلے تھے۔ میں انکل شرازی اور آنٹی دردانہ کے مشن سے پوری طرح متفق تھا۔ میں خود بھی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے سمندروں کی چھان بین کرنا چاہتا ہوں، اور یہی خواہش آج بھی میرے دل میں ہے۔ میری آرزو ہے کہ اخناتون یہاں سے آزاد ہو جائے اور ہم لوگ پھر اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے مصروف ہو جائیں۔ بس اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ اگر میں بھی اس سفر میں تمہارے ساتھ رہوں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مگر تمہاری قربت میں، میڈم ورتھا، میں آپ کے ساتھ رہ کر خوش رہ سکوں گا۔ شبان نے جواب دیا، تو پھر یوں سمجھ لو کہ اخناتون آزاد ہو جائے گا۔ یقیناً آزاد ہو جائے گا۔ آرنو ڈوم اس سلسلے میں ہماری مدد نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں مجھے اندازہ ہے۔ ہمیں کچھ اور ہی سوچنا ہوگا۔ ایک نشاندہی کرنا چاہتا ہوں میڈم ورتھا، آپ یقینی طور پر اس سلسلے میں بہتر سوچ سکیں گی۔ کیا؟ سوسانا نے مجھے کوئن سلانوبیا کے بارے میں بتایا تھا۔ کوئن سلانوبیا یہاں سے کچھ فاصلے پر آباد ایک اور قبیلے کی ملکہ ہے، اور سوسانا کا کہنا ہے کہ وہ قبیلہ آرنو ڈوم کے قبیلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ گو ان لوگوں میں کبھی جنگ نہیں ہوئی، لیکن سلانوبیا کے بارے میں خود آرنو ڈوم کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر وہ کبھی اس کا دشمن بن گیا تو آرنو ڈوم کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گارتھا ورتھا ایک بار پھر چونک کر شبان کی صورت دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، سلانوبیا، بہترین نشاندہی کی ہے تم نے، یقینی طور پر ایک شاندار نشاندہی۔ اٹھو، آؤ چلتے ہیں، میں اپنا لباس پہن لوں، اور اس کے بعد ہم قبیلہ سلانوبیا کی تلاش میں نکلیں گے۔ میں جانتی ہوں آرڈی شاؤٹ آسانی سے ان لوگوں کو آزادی نہیں دے گا، اور ان کے درمیان گھس کر کوئی عمل کرنا ایک ناممکن کام ہے، لیکن اگر سلانوبیا، اوفو، مجھے یقین ہے
کہ میں کچھ نہ کچھ کر دکھاؤں گی۔ آؤ میرے ساتھ چلو، میں لباس تبدیل کر لوں۔ ویسے بھی میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم میری اس بے لباسی سے الجھ رہے ہو۔ آؤ پلیز، گارتھا ورتھا نے کہا، اور شبان کا ہاتھ پکڑ کر اس جانب چل پڑی جہاں اس کا اپنا لباس موجود تھا اور جہاں سے اس نے سمندر کا سفر اختیار کیا تھا۔ آر ڈی شاؤٹ نے اپنے تقریباً تمام ہی ساتھیوں کے ساتھ ساحل پر جہازوں سے آنے والوں کا خیر مقدم کیا تھا۔ ان کی تعداد تقریباً 80 تھی اور وہ بڑے بڑے سٹیمروں میں بیٹھ کر ساحل کی جانب آ رہے تھے۔ آر ڈی شاؤٹ ان کے سربراہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ سربراہ سب سے آخر میں ساحل پر پہنچا۔ اس دوران آر ڈی شاؤٹ نے آنے والوں کو اس پوائنٹ پر خوش آمدید کہا تھا۔ پھر جب آخری سٹیمر سے ان لوگوں کا سربراہ اور اس جزیرے کا انچارج یہاں پہنچا تو اسے دیکھ کر آر ڈی شاؤٹ کا چہرہ ست گیا۔ یہ ایک قوی ہیکل لمبا تڑنگا آدمی تھا جس کا چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا اور جو صورت ہی سے بے حد خطرناک اور شاطر نظر آتا تھا۔ آر ڈی شاؤٹ سکتے کے سے عالم میں رہ گیا تھا۔ لڈ گارون اس کے لیے اجنبی نہیں تھا اور خصوصیت یہ تھی کہ آر ڈی شاؤٹ سے اس کی بدترین دشمنی تھی۔ مہذب دنیا میں اس وقت جب آر ڈی شاؤٹ مجرمانہ حیثیت کا مالک تھا، لڈ گارون کے گروہ سے کئی بار اس کا سابقہ پڑ چکا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی لاتعداد کوششیں کی تھیں، لیکن دونوں ہی اس میں ناکام رہے تھے۔ البتہ ان دونوں کے گروہوں کے دوسرے بہت سے ساتھی اس جنگ میں کام آ گئے تھے۔ لڈ گارون بھی بے شمار ممالک کو مطلوب تھا۔ آر ڈی شاؤٹ کو ہنسی بھی آنے لگی۔ جتنے بھی ایسے مجرم تھے انہوں نے اوشن ٹرائیر ہی کی پناہ حاصل کی تھی، اور یہ ایک حقیقت بھی تھی کہ اوشن ٹرائیر ایسے لوگوں کے لیے بہترین معاون و مددگار ثابت ہوا تھا۔ لیکن لڈ گارون کو دیکھ کر آر ڈی شاؤٹ کو بہت زیادہ خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ جس قدر خطرناک آدمی تھا، شاؤٹ سے زیادہ اسے اور کون جانتا تھا۔ لڈ گارون بھی ساحل پر اترا اور اصولی طور پر آر ڈی شاؤٹ ہی کو اس کا استقبال کرنا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی آر ڈی شاؤٹ لڈ گارون کے سامنے پہنچا، گارون ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھیانک نگاہوں سے آر ڈی شاؤٹ کو دیکھا، 2 قدم آگے بڑھا، پھر رک گیا۔ آر ڈی شاؤٹ خود ہی مسکراتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اپنے قدیم دوست اور دشمن کو میں پوائنٹ 77 پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ لڈ گارون نے اپنا ہاتھ مصافحہ کے لیے نہیں بڑھایا تھا۔ آر ڈی شاؤٹ پھر بولا، اور اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے سمندروں کی دنیا عبور کر لی ہے اور اسی ویرانے میں آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ چنانچہ جو کچھ تھا وہیں رہ گیا۔ جہاں دنیا رواں دواں ہوتی ہے، یہاں ہم صرف اوشن ٹرائیر کے معاونوں کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ تم زندہ ہو؟ لڈ گارون نے بھاری لہجے میں کہا۔ شاید، آر ڈی شاؤٹ نے بدستور ہاتھ پھیلائے ہوئے کہا۔ لڈ گارون گردن ہلا کر بولا، نہیں مائی ڈیئر شاؤٹ، میں تم سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ ہم لوگوں نے وعدہ کیا تھا ایک دوسرے سے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے بدترین دشمن رہیں گے۔ ایک دوسرے کی ہلاکت کے خواہاں ہاتھ مل جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمنی ختم ہو گئی۔ میرے خیال سے تو دشمنی اس وقت ختم ہو گئی تھی مائی ڈیئر لڈ، جس وقت میں نے دنیا سے شکست مان لی تھی اور سمندری ویرانوں کا رخ کیا تھا۔ ہاں، اگر تم ابھی دنیا سے لڑ رہے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اس سے زیادہ بے عزتی آر ڈی شاؤٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لڈ نے خشک لہجے میں کہا، بہرحال یہ اپنے اپنے خیالات ہیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم مجھے یہاں مل جاؤ گے، نہ ہی مجھے بتایا گیا تھا کہ اس جزیرے کے انچارج تم ہو، اور نہ ہی شاید تمہیں یہ بتایا گیا ہوگا کہ جو شخص اوشن ٹرائیر کی جانب سے بھیجا جا رہا ہے وہ لڈ گارون ہے۔ ہاں، یہ بات میرے علم میں نہیں تھی۔ بہرحال کوئی بات نہیں ہے، ہماری یہ ملاقات بھی کافی دلچسپ رہے گی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کیا صورتحال ہے اور تم نے ہم لوگوں کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں۔ تیاریوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا لڈ، یہ اوشن ٹرائیر کی ملکیت ہے اور یہاں اس نے جو کچھ تعمیر کرایا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ آؤ میں تمہیں وہ رہائش گاہیں دکھا دوں
جن میں سے کچھ کو تمہیں اپنے لیے منتخب کرنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تم اپنے تمام ساتھیوں سمیت سما سکو۔ تاہم 77 پر تم مہمان ہو، چنانچہ ہم تمہیں زیادہ سے زیادہ آسانیاں اور آسائشیں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لڈ گارون نے ایک بھیانک قہقہا لگایا تھا، پھر اس کی نگاہیں اخناتون کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ اسے دیکھتا اور بولا، تو یہ ہے وہ شاندار جہاز جو اس وقت اوشن ٹرائیر کے قبضے میں ہے۔ خوب، بہت خوب، چلو آؤ، اور ہاں تم سب لوگ اپنے اپنے ہتھیار ساتھ رکھو۔ یہاں ہمارا واسطہ ان خطرناک قیدیوں سے ہے جن سے کسی بھی لمحے ہماری جنگ ہو سکتی ہے۔ آرڈی شاؤٹ نے فوراً ہی مداخلت کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے قیدیوں کے لیے مناسب بندوبست کر لیا ہے۔ مائی ڈیئر شاؤٹ، میں تم سے اور بھی بہت سی باتیں کروں گا، لیکن اس وقت صرف ایک بات کہنا ضروری ہے، یہ کہ تم مجھے کوئی حکم نہیں دو گے، میرے کسی عمل میں مداخلت نہیں کرو گے۔ یہ انتہائی ضروری ہے میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ آرڈی شاؤٹ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے تھے، جبکہ لڈ گارون نے اپنے ساتھیوں کو ہتھیار سنبھال کر آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا۔ آرڈی شاؤٹ کو پوری طرح احساس ہو گیا تھا کہ تقدیر اس پر نامہربان ہو گئی ہے۔ اسے پے در پے ذہنی حادثوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ گارتھا ورتھا یہاں پہنچی تھی اور اسے آرڈی شاؤٹ نے بمشکل تمام شیشے میں اتارا تھا۔ ویسے گارتھا ورتھا ابتدا میں خطرناک نہیں تھی، لیکن بعد میں جو کچھ ہوا اس نے آرڈی شاؤٹ کو مجبور کر دیا کہ وہ گارتھا ورتھا کے خلاف عمل کرے۔ اوشن ٹرائیر کی جانب سے اسے احکامات ملے اور اس نے ان پر عمل کیا، لیکن وہ ان احکامات کی تکمیل میں ناکام رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے دوسرا فیصلہ کیا اور ان لوگوں سے ملا جو قیدی تھے اور اخناتون کے مالک، لیکن اس سلسلے میں دیر ہو گئی تھی۔ اسے یہ امید نہیں تھی کہ لڈ گارون اس کا بدترین دشمن اوشن ٹرائیر کی جانب سے یہاں پہنچے گا۔ وہ لڈ گارون سے ملاقات کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، البتہ اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ انتہائی کینہ پرور اور کسی بھی صورت میں معاف نہ کرنے والا آدمی تھا۔ آرڈی شاؤٹ سے اس کے بڑے گہرے رابطے رہ چکے تھے، اور اس وقت وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ بری طرح مصیبتوں میں گر گیا ہے۔ لڈ گارون کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا، اور اس کے پاس اتنے آدمی بھی نہیں تھے کہ اگر سب کو لڈ گارون کے مقابلے پر لے آئے تو کوئی کام بن سکے، لیکن کچھ نہ کچھ کرنا تھا، کچھ نہ کچھ ضرور کرنا تھا۔ وہ شدید ذہنی انتشار کا شکار تھا، اور لڈ گارون حاکمانہ انداز میں اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں آرڈی شاؤٹ نے اوشن ٹرائیر کے مقاصد کی تکمیل کے لیے رہائش گاہ بنا رکھی تھی۔ بالآخر وہ اس جگہ پہنچ گئے، اور لڈ گارون نے یہاں آ کر اپنا رویہ اچانک ہی تبدیل کر لیا۔ اس نے ایک قہقہا لگا کر آرڈی شاؤٹ سے کہا، بہت خوب، بہت ہی خوب۔ جس پوائنٹ پر میں کام کرتا ہوں مسٹر آرڈی شاؤٹ، وہاں مجھے زندگی کی یہ سہولتیں مہیا نہیں ہیں، تاہم یہ بات میں نے ہمیشہ قبول کی ہے کہ تم کارکردگی کے معاملے میں مجھ سے زیادہ ذہین آدمی رہے ہو۔ تمہارے ہاں ایک باقاعدگی ہے اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ اس کے نرم انداز سے آرڈی شاؤٹ کو موقع ملا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر لڈ گارون، میں آپ کی گفتگو سے نہایت مایوس ہوا ہوں۔ دشمنیاں تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ میرے ہاتھوں آپ کو کچھ نقصانات پہنچے ہیں، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب کہ ہم اپنے طور پر کام نہیں کر رہے اور دنیا کے ان ہنگاموں کو ترک کر چکے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے درمیان دشمنی پیدا ہوئی تھی، تو پھر کیوں نہ نئے سرے سے دوستی کا آغاز کیا جائے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، اور اگر آپ کو آج تک مجھ سے کچھ شکایتیں ہیں تو ان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، جس کے ذرائع میرے پاس موجود ہیں۔ لڈ گارون نے چونک کر آرڈی شاؤٹ کو دیکھا، پھر اچانک مسکرا دیا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے مسٹر آرڈی شاؤٹ کہ میں ہمیشہ ایک کاروباری آدمی رہا ہوں، اور اگر اپنے بدترین دشمن سے، ہر اس شخص سے جس سے مجھے بے پناہ نفرت ہو، اگر کوئی کاروباری فائدہ ہو سکتا ہے تو میں نے اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔
آپ کے یہ الفاظ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اپنے رویے پر نظر ثانی کروں۔ یہ نہایت ضروری ہے، اور آپ یقین کریں مسٹر لڈ گارون کہ اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میں آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں تو آپ میرے ساتھ ہر طرح کی دشمنی ترک کر دیں۔ چلیے پھر ٹھیک ہے، ہم لوگ دشمنی نظر انداز کر کے کاروبار کریں گے۔ یقیناً یقیناً، آر ڈی شاؤٹ کہا لگا کر بولا، اور پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، تو اب ہمارے اور آپ کے ہاتھ مل جانے میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ لڈ گارون ہنس پڑا اور اس نے اپنا چوڑا ہاتھ آر ڈی شاؤٹ کی جانب بڑھا دیا۔ لڈ گارون سے ہاتھ ملا کر آر ڈی شاؤٹ کو بہت سکون ہوا تھا۔ اس کے بعد فضا میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہو گئیں۔ اس ذہنی انتشار سے چھٹکارا پانے کے بعد آر ڈی شاؤٹ بہتر طریقے سے لڈ گارون کے بارے میں سوچ سکتا تھا۔ بہرطور اس نے سب سے پہلا کام لڈ گارون کے لیے بہتر قیام گاہ کا بندوبست کیا اور اپنے ساتھیوں کو ان آرام دہ کمروں سے نکال لیا جہاں وہ قیام کیے ہوئے تھے۔ انہیں سمجھا بجھا کر اس نے اس جگہ اکٹھا کر دیا جہاں پہلے اخناتون کے قیدیوں کو رکھا گیا تھا۔ مصلحتاً یہ سب کچھ ضروری تھا۔ لڈ گارون کو شیشے میں اتارنے کے لیے یہ تمام کارروائیاں بحالت مجبوری کرنا پڑ رہی تھیں۔ لڈ گارون بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ آر ڈی شاؤٹ نے اس کے ساتھیوں کی آسائش کے لیے ہر طرح کے انتظامات کیے، اور اسی رات جب لڈ گارون نے اسے اپنی رہائش گاہ میں بلایا تو آر ڈی شاؤٹ یہ سمجھ گیا کہ اب لڈ گارون اس سے کیا گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بڑی احتیاط سے اس گفتگو کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا۔ کافی کی گرم گرم پیالیاں دونوں کے ہاتھوں میں تھیں، اور لڈ گارون نے کہا، تو مسٹر آر ڈی شاؤٹ، باقی تمام باتیں کرنے سے پہلے کیوں نہ ہم وہ کاروباری گفتگو کریں جو میرا مزاج بدل دے۔ آر ڈی شاؤٹ دل ہی دل میں شدید احساس کمتری کا شکار ہو رہا تھا، لیکن لڈ گارون سے مصالحت بے حد ضروری تھی۔ اس نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، میں ہر طرح کی گفتگو کے لیے تیار ہوں۔ بات دراصل یہ ہے مائی ڈیئر شاؤٹ کہ ہم اوشن ٹرائیر کے مفادات کے لیے طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو اور میں بھی کہ اوشن ٹرائیر ہمیں بہتر معاوضہ دے کر ہم سے اپنے مقاصد کی تکمیل کرا رہا ہے، اور ہم نے اسے بڑے بڑے فائدے پہنچائے ہیں، لیکن وہ ہمارا تحفظ نہیں کر سکتا۔ ان جزیروں پر ہمیں اپنی ہی زندگی جینا پڑتا ہے، چنانچہ ہم آزاد ہیں کہ اوشن ٹرائیر کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے اپنے مفادات کے لیے بھی بھرپور طریقے سے کام کریں۔ مگر ہمیں ایسا کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو اوشن ٹرائیر کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا کام صرف سمندر گردی ہے اور سمندر سے ایسے نوادرات کا حصول جو اس کی تحقیق کے لیے کارآمد ہوں۔ اس کے ان مفادات کو مد نگاہ رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے مفادات کے لیے بھی کچھ کر لیتے ہیں تو اس پر یقیناً اوشن ٹرائیر کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اب آپ مجھے وہ باتیں بتائیں جن کے لیے آپ نے اشارہ کیا ہے۔ آر ڈی شاؤٹ نے گردن ہلا کر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ ایک عجیب کہانی ہے، اور غالباً اس کے کچھ حصے آپ کے علم میں بھی لائے گئے ہوں گے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ مجھے اوشن ٹرائیر سے ہدایات ملی ہیں کہ میں پوائنٹ 77 پر پہنچنے کے بعد تمہارے مفادات کی نگرانی کروں۔ اخناتون اور اس سے حاصل شدہ قیدیوں کے بارے میں بھی مجھے تفصیلات فراہم کی گئی تھیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ ان قیدیوں سے سمندر میں اہم کام لینے ہیں، اور میں تمہارے ساتھ مل کر ان کاموں کی نگرانی کروں۔ بالکل بالکل، میں اس سلسلے میں تمہیں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں۔ اوشن ٹرائیر کے لیے ایک خطرناک عورت گارتھا ورتھا یہ کام کر رہی تھی۔ گارتھا ورتھا نے اخناتون پر اپنا اقتدار قائم کیا اور اس کے بعد اسے اس سمت لے آئی۔ ادھر اوشن ٹرائیر سے مجھے حکم ملا کہ اخناتون کو اپنے قبضے میں لینا ہے، مگر چونکہ میرے پاس زیادہ افراد نہیں تھے، اس لیے میں نے ایک مقامی قبائلی سردار آرنو ڈوم سے مدد لی، جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کر کے اخناتون کو یہاں تک پہنچایا اور اس پر میرا قبضہ کرا دیا، ورنہ میرے پاس اتنے افراد موجود نہیں تھے۔ گڈ، کیا آرنو ڈوم تمہارا دوست ہے؟ وہ صرف دولت کا دوست ہے، در حقیقت اس کا تعلق بھی مہذب دنیا سے رہا ہے، اور وہ بھی دنیا ترک کر کے اپنے خاندان کے ساتھ یہاں آباد ہو گیا تھا، لیکن اب وہ ایک جنگلی سردار ہے
ویران جزیروں کا باشندہ، اور اس کی فطرت میں وہی وحشت آ چکی ہے، بس دولت اس کے لیے کشش رکھتی ہے، اور میرا یہ کام بھی اس نے گارتھا ورتھا کی فراہم کی ہوئی اطلاع کے مطابق کیا تھا۔ در حقیقت مائی ڈیئر لڈ گارون، اگر تم اخناتون کا جائزہ لے لو تو تمہیں ساری صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا۔ یوں لگتا ہے آرڈی شاؤٹ میرے دوست، جیسے تم نے ابھی تک اپنے طور پر بہترین منصوبہ بندیاں کی ہوں اور ان قیدیوں کو قابو میں رکھا ہو۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ امن پسند لوگ ہیں۔ صرف جہاز کا عملہ، سمندر کے نیچے کام کرنے والے ماہرین اور ان کے کنٹرولر، 4 یا 5 افراد جو جنگ و جدل کی دنیا سے ناواقف ہیں اور صرف اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی جو میرے لیے باعث تشویش ہوتی۔ ان میں ایسے ماہرین ہیں مائی ڈیئر شاؤٹ جو سمندر کی گہرائیوں سے ہر چیز نکال سکتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی اس خطرناک عورت گارتھا ورتھا کی، جو معاوضہ لے کر دنیا بھر کے سنگین جرائم میں حصہ لیتی رہتی ہے۔ میرا بھی اس سے پہلے ٹکراؤ ہو چکا تھا اور وہ میری شناسہ تھی۔ یہاں آ کر اس نے اپنی فطرت کے مطابق اپنا اقتدار قائم کرنا چاہا، لیکن اس دوران وہ جو کچھ کر چکی تھی وہ اوشن ٹریجر کے مفادات کے خلاف تھا۔ چنانچہ اسے گرفتار کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں، مگر وہ کم بخت عورت میرے 6 ساتھیوں کو قتل کر کے صاف نکل گئی۔ نکل گئی؟ گارون نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، مگر وہ فرار کیسے ہوئی؟ وہ اس جزیرے سے باہر نہیں گئی ہے، لیکن ہم اسے تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ جزیرے میں یقینی طور پر ایسے مشکل حالات بکھرے ہوئے ہیں کہ اس عورت کا صحیح سلامت نکل جانا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ پراسرار قوتوں کی مالک ہے، ذہنی طور پر بے پناہ طاقتور، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ قبیلوں تک پہنچ کر انہیں ہمارے خلاف آمادہ نہ کر لے۔ مگر تمہیں اس کی بھرپور حفاظت کرنا چاہیے تھی آرڈی شاؤٹ۔ اگر اوشن ٹریجر کی جانب سے اسے قیدی بنانے کی ہدایت کی گئی تھی تو پھر اسے قیدی ہی ہونا چاہیے تھا۔ آپ یقین کریں مسٹر لڈ گارون، میں نے اپنے طور پر تمام کوششیں کی تھیں اور اس کے لیے بہترین انتظامات کر دیے تھے، لیکن وہ شاطر عورت بالآخر نکل گئی۔ خیر، ہم اس کے مفاد کی بات کر رہے تھے، اس موضوع کو بعد میں طے کر لیں گے، لڈ گارون نے کہا۔ اخناتون پر سونے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اس کے علاوہ قیمتی اشیاء کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تم ایک نگاہ اسے دیکھو گے لڈ گارون تو دیوانے ہو جاؤ گے۔ آرنو ڈوم کو بھی سونے کے تھوڑے سے ذخیرے کی قیمت پر اخناتون پر قبضہ کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا تھا، اور وہ سونا اسے دے دیا گیا ہے۔ اوشن ٹریجر کے حکم سے نہیں؟ ظاہر ہے اس مسئلے میں اوشن ٹریجر سے رابطہ تو نہیں قائم کیا جا سکتا۔ یہ کام گارتھا ورتھا کے اشارے پر میں نے کیا تھا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تم نے مجھے واقعی خوشخبری دی ہے مسٹر آرڈی شاؤٹ، اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میرے اور تمہارے درمیان اختلافات کی دیوار گرتی جا رہی ہے۔ خیر خیر، کل صبح کی دن کی روشنی میں ہم سب سے پہلے اخناتون کا جائزہ لیں گے۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، آرڈی شاؤٹ نے کہا۔ لڈ گارون سے گفتگو کا سلسلہ یہیں ختم ہو گیا تھا۔ اپنی آرام گاہ میں جو اس وقت کھلے میدان میں ان قیدیوں کی مانند تھی جو اب ان لوگوں سے بہتر وقت گزار رہے تھے، آرڈی شاؤٹ نے آسمان کو دیکھتے ہوئے واقعات کے بارے میں سوچا۔ در حقیقت بات معمولی نہیں تھی۔ اوشن ٹریجر سے اگر رابطہ بھی ہو جائے اور وہ لڈ گارون کے رویے کی شکایت کرے تو فوری طور پر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لڈ گارون جیسا جانور نما آدمی اس دوران کچھ بھی کر سکتا ہے، چنانچہ بہترین طریقہ یہی تھا کہ لڈ گارون کو الجھا لیا جائے اور اس طرح اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آرڈی شاؤٹ بے پناہ حیرتوں کا شکار تھا۔ اگر قیدیوں کا مسئلہ کچھ پہلے حل ہو چکا ہوتا تو شاید وہ اس وقت آرڈی شاؤٹ کے مددگار ہوتے، لیکن واقعات نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا اور ایسے غیر متوقع طور پر نمودار ہوتے رہے تھے کہ وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر رہا تھا۔ اب اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے بے شک آرڈی شاؤٹ سے اتفاق رکھتے تھے، لیکن ان میں سے چند ہی افراد ایسے تھے جن پر آرڈی شاؤٹ اعتماد کر سکتا تھا۔ آنے والے وقت میں یہ لڈ گارون کا بھی ساتھ دے سکتے تھے،
لیکن وہ خصوصی 4 افراد جن سے آر ڈی شاؤٹ کے گہرے تعلقات تھے اور جو اس کے بہت پرانے دوست تھے، کسی بھی طرح اس سے باغی نہیں ہو سکتے تھے۔ تاہم اس سلسلے میں بھی آر ڈی شاؤٹ نے جلد بازی سے کام نہیں لیا، البتہ بہت سے منصوبے اس کے ذہن میں گردش کرتے رہے تھے۔ دوسری صبح وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود تھا اور اس کے ساتھی اس سے مختلف سوالات کر رہے تھے۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ان کے مددگار ان کے آقا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آر ڈی شاؤٹ نے ابھی تک انہیں مطمئن رکھنے کی کوششیں جاری رکھی تھیں اور کہا تھا کہ مہمانوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا کیونکہ وہ اوشن ٹرائیر کے نمائندے ہیں۔ پھر لڈ گارون نے آر ڈی شاؤٹ کو اپنے پاس طلب کر لیا اور اس کے بعد اخناتون تک سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ لڈ گارون بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اخناتون پر پہنچ گئے۔ یہاں بھی لڈ گارون نے ان لوگوں کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھا جو اخناتون کے محافظ مقرر تھے۔ لڈ گارون اپنے ساتھ بھی چند افراد کو لے کر آیا تھا۔ وہ ایک مستعد اور ہوشیار آدمی تھا اور یہ مسلح افراد جو اس کے ساتھ آئے تھے ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن آر ڈی شاؤٹ نے دوستانہ فضا برقرار رکھی اور اس کے بعد وہ لڈ گارون کو اخناتون کی سیر کرانے لگا۔ لڈ گارون کی آنکھیں فرط حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ وہ اخناتون کی ایک ایک چیز کو دلچسپی اور مسرت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے لیبارٹری میں محفوظ سونے کا ذخیرہ دکھایا گیا اور وہ دیوانوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، او مائی ڈیئر شاؤٹ، کیا تم نے اس عظیم الشان خزانے کی اطلاع اوشن ٹرائیر کو دے دی ہے؟ کیا تم نے ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ پوائنٹ 77 پر ایک عظیم الشان خزانہ موجود ہے جس کی مالیت کروڑوں ڈالر تک پہنچتی ہے اور جس کی صحیح حیثیت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا؟ نہیں مائی ڈیئر لڈ، میں بھی اتنا بیوقوف نہیں ہوں، اور پھر ویسے بھی اوشن ٹرائیر کو سمندر کے نوادرات سے دلچسپی ہے۔ خزانوں وغیرہ کی بات ہمارے درمیان نہیں ہوئی۔ تم بلا شبہ ایک ذہین انسان ہو اور میں اس بات کی قدر کرتا ہوں، لڈ گارون نے کہا۔ یہ چلتا پھرتا خزانہ ہماری ملکیت ہونا چاہیے۔ اوشن ٹرائیر کا بھلا اس سے کیا واسطہ؟ واہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھے اتنی بڑی چیز سے روشناس کراؤ گے۔ لیکن اخناتون والے سونے کا اتنا بڑا ذخیرہ لیے سمندر پر کیوں رواں دواں ہیں؟ اور تم نے بہت ہی برا کیا کہ آرنو ڈوم کو سونے کا اتنا بڑا ذخیرہ دے دیا۔ بڑے تعجب کی بات ہے، یہ حماقت تم نے کیوں کی؟ اس سے بھی بڑی اطلاع میں آپ کو دینا چاہتا ہوں مائی ڈیئر لڈ گارون۔ اوہو، کیا اس سے بھی بڑی کوئی خبر ہے؟ کیا اس سے بھی بڑا کوئی خزانہ تمہارے پاس محفوظ ہے؟ شاید۔ کہاں ہے؟ کہاں رکھا ہوا ہے اسے تم نے؟ وہ خزانہ ابھی کسی ایسی حیثیت سے نہیں ہے جسے محفوظ کیا جا سکے۔ البتہ قیدیوں میں کچھ افراد ایسے ہیں جو سمندر کے نیچے سے ہر طرح کی اشیاء تلاش کر سکتے ہیں۔ گارتھا ورتھا نے مجھے بتایا تھا کہ یہ سونا سمندر ہی سے نکالا گیا ہے۔ ان کے پاس ایسے ماہرین موجود ہیں جو سمندر کی گہرائیوں میں سب کچھ تلاش کر سکتے ہیں۔ لڈ گارون پرخیال نگاہوں سے آر ڈی شاؤٹ کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اور یقینی طور پر ایسے آدمی ہمارے لیے خزانہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ او شاؤٹ میرے دوست، بلا شبہ یہ سب کچھ بہت کچھ ہے، بہت کچھ، لیکن بہتر یہ ہے کہ اب تم ان آدمیوں سے آرام کرنے کے لیے کہو جو اخناتون پر پہرا دے رہے ہیں۔ یہاں میرے آدمی موجود رہیں گے، اور ہاں، یہ اسلحہ اب میرے قبضے میں آ جانا چاہیے۔ اس وقت وہ لوگ اس جگہ موجود تھے جہاں آر ڈی شاؤٹ کے آدمی اخناتون پر پہرا دے رہے تھے۔ آر ڈی شاؤٹ کے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے عجیب سی نگاہوں سے لڈ گارون کو دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، ایک بہتر تعاون کرنے کا وعدہ میں آپ سے پہلے ہی کر چکا ہوں مسٹر لڈ۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ لڈ گارون کے آدمی جو پہلے ہی وہاں مستعد تھے آر ڈی شاؤٹ کے آدمیوں سے اسلحہ لینے لگے۔ واپسی میں آر ڈی شاؤٹ کے آدمیوں کو کشتیوں کے ذریعے ساحل تک لے آیا گیا تھا اور انہیں بھی باقی لوگوں کے ساتھ ہی اس جگہ پہنچا دیا گیا تھا۔ آر ڈی شاؤٹ لڈ گارون کی اس حرکت سے ایک بار پھر نروس ہو گیا تھا۔ بعد میں لڈ گارون نے اسے اپنے پاس طلب کیا اور کہنے لگا، اب یہاں اوشن ٹرائیر کی وہ تمام چیزیں مکمل تفصیلات کے ساتھ میرے حوالے کر دو آر ڈی شاؤٹ۔
جن سے تم ان سے رابطے رکھتے ہو، میں ان تمام چیزوں کو کنٹرول کروں گا۔ آرڈی شاؤٹ کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس نے کہا، مسٹر لیڈ گارون، آپ کا انداز ایک بار پھر تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے مائی ڈیئر شاؤٹ۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں تمام تر مفاہمت کے باوجود تمہاری شخصیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے اچھی طرح شناسا ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کسی بھی وقت مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو، اس لیے تم سے یہ اختیارات لے لینا بے حد ضروری ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ تم نے صرف اپنے مفاد کے لیے میرے ساتھ نرمی برتی تھی۔ بالکل درست ہے۔ کیا تم یہ بات پہلے نہیں سمجھے تھے؟ نہیں سمجھا تھا مائی ڈیئر لڈ، لیکن تمہیں یہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ پوائنٹ 77 کا انچارج میں ہی ہوں۔ لڈ گارون نے کہا لگایا اور بولا، جنگل کا قانون ایک چیز ہوتی ہے، ہم اسے تبدیل کر کے جزیرے کا قانون کہہ سکتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہی اس چیز کا مالک ہوتا ہے جو اس کی پسندیدہ ہو۔ فی الحال یہ طاقت میرے پاس ہے، تب پھر میں مجبور ہوں کہ اوشن ٹرائیر سے رابطہ قائم کر کے اسے تمہارے عدم تعاون کی اطلاع دوں۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا یہ رابطہ قائم کرنا تمہارے لیے ممکن ہوگا مائی ڈیئر شاؤٹ؟ ویسے بھی تم اوشن ٹرائیر کے مجرم ہو، تم نے ایک قیمتی عورت کو فرار ہونے میں مدد دی۔ نہیں مائی ڈیئر شاؤٹ، تمہیں یہ اختیارات نہیں دیے جا سکتے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ صرف میرے ساتھ تعاون کرو۔ میں تمہیں اس سے زیادہ سزا نہیں دینا چاہتا۔ ہر کام میں میری معاونت کر کے تم اپنی بقا کا انتظام کر سکتے ہو۔ بعد میں جب اوشن ٹرائیر سے رابطہ قائم ہوگا تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ ادھر سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آرڈی شاؤٹ خاموش ہو گیا۔ لڈ گارون نے بالآخر وہی کیا جس کا خطرہ اسے لمحہ بلمحہ رہتا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔ مصیبتوں کا جو آغاز ہوا تھا اس کے خاتمے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ وہ سوچوں میں ڈوب گیا، اور اس کے بعد لڈ گارون نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ تاہم یہی بہتر بات تھی کہ یہاں ان لوگوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی۔ البتہ لڈ گارون کے مسلح ساتھی ہر لمحہ ان پر مسلط رہتے تھے۔ گارتھا ورتھا طوفانی انداز میں شبان پر عاشق ہو گئی تھی اور کچھ وقت کے لیے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، لیکن تمام تر اعتماد اور محبت کے باوجود اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک اور خیال نے بسیرا کیا تھا۔ اس نے شبان پر اپنی تمام تر محبتیں لٹا دی تھیں، لیکن ابھی تک اس کی زبان سے اپنے لیے ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ شبان اس کے ہر حکم پر سر جھکا دیتا تھا۔ اس کے اندر تعاون کرنے کی بے پناہ صلاحیتیں تھیں، لیکن ایک بار بھی اس کے کسی انداز میں گارتھا ورتھا کو یہ احساس نہیں ہو سکا تھا کہ خود شبان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ نوبیا قبیلے کی تلاش کے لیے ان لوگوں نے وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کر دیا تھا، لیکن بہت زیادہ فاصلہ طے نہیں ہوا تھا۔ وہ لوگ احتیاطاً سمندر کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے، اور شبان بھی گارتھا کے منصوبے سے متفق ہو گیا تھا، لیکن گارتھا کے دل میں مسلسل خدشات جنم لے رہے تھے۔ چنانچہ اس نے سفر کی رفتار جان بوجھ کر سست رکھی تھی۔ ویسے بھی یہ سفر چونکہ پیدل ہی طے کیا جا رہا تھا اور راستے دشوار گزار تھے، اس لیے بمشکل تمام انہوں نے بہت مختصر سا سفر طے کیا تھا، حالانکہ دونوں مستعد تھے۔ اس وقت بھی رات ہو گئی تھی اور گارتھا ساحل سے صرف چند گز کے فاصلے پر درختوں کے ایک جھنڈ کی آڑ میں قیام پذیر ہو گئی تھی۔ شبان بھی اس کے ساتھ تھا۔ کھانے پینے کا انتظام شکار کے ذریعے کیا گیا، اور گارتھا نے بڑی محبت سے شبان کو بنا ہوا گوشت کھلایا۔ وہ سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور شبان الگ ایک درخت کے نیچے سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ گارتھا اسے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر قبیلہ نوبیا میں پہنچنے کے بعد انہیں واقعی نوبیا کے باشندوں کی مدد حاصل ہو گئی تو شبان کا رویہ کیا ہوگا۔ اسے کسی قسم کی جلد بازی نہیں تھی، اور وہ کسی بھی ایسی مشکل کا شکار نہیں تھی جس کے لیے اسے فوری عمل کرنا ہو۔ مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے وہ لوگ، اور گارتھا کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، شبان سے گفتگو کرنے کے بعد اس نے جو اندازہ لگایا تھا وہ یہی تھا کہ اگر شبان کی خواہش کے مطابق عمل کر لیا جائے تو شبان اسے ہمیشہ کے لیے حاصل ہو سکتا ہے۔
باقی اسے اور کسی چیز کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے آنے والا وقت اس کے لیے کوئی اور حسین راستہ منتخب کر دے۔ ملکہ سلانوبیا کے بارے میں بھی اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات تھے۔ شبان جیسا نوجوان ایسی پرکشش شخصیت کا مالک ہے کہ کوئی بھی اس کی جانب متوجہ ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا کچھ ہو گیا تو پھر گارتھا ورتھا کے پاس اپنی زندگی بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس وقت اس نے اپنے ذہن میں یہی تہیہ کیا کہ ابھی تھوڑا سا انتظار کر لینا مناسب ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ شبان بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اور زندگی میں خطرات تو تھے، یہاں وہ انتہائی غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھی۔ شبان کے تصور سے اس نے جس طوفانی انداز سے کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ اس کے حق میں نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ کسی طرح آرڈی شاؤٹ کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیا جائے کہ وہ ان قیدیوں کو زندگی سے آزاد کر دے، اور اس کے بعد شبان کے دل میں ان کا کوئی تصور ہی نہ رہ جائے؟ یہ ایک زیادہ بہتر طریقہ تھا، لیکن آرڈی شاؤٹ کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اس کا بدترین دشمن بنا ہوا ہوگا، کیونکہ خود اس کے 6 ساتھیوں کو ہلاک کر چکی تھی۔ عجیب الجھن میں گرفتار تھی وہ۔ رات گزرتی رہی اور وہ سو گئی۔ اس دوران اس نے کم از کم یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ شبان اس کے پاس سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ بظاہر وہ اس سے ہر قسم کا تعاون کر رہا تھا، لیکن اس کی اصل کیفیت ابھی تک گارتھا ورتھا کے علم میں نہیں آ سکی تھی۔ یہ چھوٹی سی عمر کا نوجوان اس کے لیے واقعی بہت پراسرار شخصیت کا مالک تھا۔ ویسے بھی اس کی شخصیت گارتھا کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ اس دوران سمندر میں بھی تھوڑی دیر رہا گیا تھا، اور گارتھا ورتھا نے سمندر میں شبان کی جولانیاں دیکھی تھیں۔ اس سلسلے میں اس نے شبان سے گفتگو بھی کی تھی۔ بہرطور دوسرے دن صبح کا آغاز ہو گیا، اور اس دن شبان نے ایک عجیب تجویز پیش کی۔ اس نے کہا، میڈم ورتھا، ہم لوگ سلانوبیا کی تلاش میں جس نشاندہی پر سفر کر رہے ہیں، اس کے تحت ہمیں سمندر کے کنارے ہی اختیار کرنے ہیں، اور یہ محفوظ بھی ہیں، کیونکہ جزیرے کے اندرونی حصے کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اگر یہ سفر اسی انداز میں کرنا ہے تو کیوں نہ سمندر کے ذریعے کیا جائے؟ تمہارا مطلب ہے سمندر میں تیرتے ہوئے؟ ہاں۔ او نہیں ڈیئر شبان، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ تم سمندر کے کیڑے معلوم ہوتے ہو، کسی آبی جانور ہی کی طرح تیرتے ہو، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ شبان مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ گارتھا کہنے لگی، لیکن تم بد دل نہ ہونا، میں نے تمہیں تو سمندر میں اترنے کے لیے منع نہیں کیا ہے۔ نہیں میڈم ورتھا، یہ تو میری ایک تجویز تھی۔ ویسے میں تھوڑی سی الجھن کا شکار ہوں۔ گارتھا ورتھا چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، کیسی الجھنیں؟ اور تم نے مجھے اس کے بارے میں بتانا کیوں نہیں پسند کیا؟ نہیں میڈم ورتھا، دراصل میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک طویل سفر اختیار کیا اور ان سے بہت دور ہو گئے اور وہ سب کچھ نہ کر سکے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے اور میں ان کے بارے میں جان بھی نہ سکوں؟ گویا تم ان سے بہت زیادہ دور ہونا نہیں چاہتے۔ ہاں، لیکن میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ قریب رہ کر بھی میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ گارتھا پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگی۔ اس وقت اسے بہترین موقع ملا تھا کہ وہ اپنے اس سفر کو ملتوی کر دے اور نئے خدشات جو اس کے ذہن میں آئے ہیں ان کی تکمیل نہ ہونے دے۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن ہے میڈم ورتھا، فرض کیجئے کہ اگر ہم قبیلہ نوبیا تک پہنچ بھی جائیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ نوبیا والے ہماری مدد پر آمادہ ہو جائیں؟ پہلے میرے ذہن میں بھی یہی خیال تھا کہ ہم انہیں کسی نہ کسی طرح اس کام کے لیے تیار کر لیں گے، لیکن میں اب یہ سوچتی ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو پھر کیوں نہ آگے کا سفر ملتوی کر دیا جائے؟ تم سوچ لو شبان، میں تو ہر طرح سے تمہارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ ایک طرف آرڈی شاؤٹ میرا دشمن ہے تو دوسری طرف ظاہر ہے جہاز کے باشندے بھی میرے دوست نہیں ہوں گے۔ میں صرف تمہارے لیے جنونی ہو گئی ہوں اور موت کا خطرہ مول لے رہی ہوں۔ یہ خطرہ تو میرے لیے دونوں سمت سے ہی ہے، لیکن اگر تمہارے لیے جان بھی چلی جائے تو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔
نہیں میڈم ورتھا، بہت سے وعدے تو میں بھی آپ سے کر چکا ہوں۔ ہاں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ لوگ تمہاری بات مانیں، خصوصی طور پر کیپٹن ایڈگر مورالس، جو اس جہاز پر میرا بدترین دشمن ہے۔ اگر آپ کے ذریعے اخناتون والوں کو اس قید سے آزادی مل گئی تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، اور پھر میں خود جو آپ کے ساتھ ہوں۔ گارتھا ورتھا نے گردن ہلائی۔ دن کی روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی، سمندر تا حد نگاہ نظر آ رہا تھا۔ وہ لوگ ابھی خاموش بیٹھے ہوئے ہی تھے کہ دفعتاً گارتھا ورتھا چونک پڑی۔ بہت دور سمندر کی حد کے قریب جہاں آسمان اور سمندر مل جاتے تھے، گارتھا ورتھا نے کوئی ایسی چیز دیکھی تھی جس نے اسے چونکا دیا تھا، اور پھر اس نے شبان کو اس جانب متوجہ کیا اور بولی، ذرا دیکھو شبان، وہ کیا چیز ہے؟ شبان ادھر نگاہیں جمائے دیکھتا رہا، اور پھر اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش ابھر آئے۔ 3 جہاز، 3 سمندری جہاز، میرا بھی یہی اندازہ ہے، مگر یہ کون ہو سکتے ہیں؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر تم اجازت دو تو میں ان تک پہنچ جاؤں اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے تمہیں رپورٹ دوں۔ وہاں تک جاؤ گے تم؟ گارتھا ورتھا نے پوچھا۔ ہاں، سمندر مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ او نہیں، میں ایسا تمہیں کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ لیکن اب ہم آگے کا سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔ ہم ان کا انتظار کرتے ہیں، اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس سمت جا رہے ہیں۔ ویسے اس سمندر کے یہ راستے عام گزرگاہوں کے لیے نہیں ہیں، یا تو ان جہازوں کا رخ اسی سمت ہے یا پھر وہ راستہ بھٹک کر ادھر آ گئے ہیں، لیکن ہمیں ان کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ جہاز بھی گارتھا کے لیے معاون ثابت ہوئے تھے، اس طرح کم از کم شبان آگے جانے کا ارادہ رکھتے ہوئے بھی یہاں رکنے کی کوشش کرے گا۔ در حقیقت وہ شبان کو سمجھ لینا چاہتی تھی، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا اس پر اعتراض نہیں ہوتا۔ شبان کے لیے وہ خلوص دل سے ہر کام کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن زندگی کی قیمت پر نہیں۔ چنانچہ یہ لوگ وہیں رک گئے۔ البتہ جہازوں کو نمایاں ہونے میں آدھے سے زیادہ دن گزر گیا تھا، اور پھر یہ اندازہ لگانے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی کہ ان کا رخ اسی جزیرے کی جانب ہے جسے پوائنٹ 77 کا نام دیا جاتا ہے۔ گارتھا ورتھا نے جب یہ بات اچھی طرح محسوس کر لی تو شبان سے کہا، دلچسپ اور بے حد دلچسپ صورتحال میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے شبان۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے دور نہیں جانا چاہیے اور واپسی کا سفر کر کے ان لوگوں کی آبادیوں کے قریب کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں ہم صورتحال کا اندازہ لگا سکیں۔ یہ نہایت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس تبدیل شدہ صورتحال میں ہمیں اخناتون والوں کی مدد کرنے کا موقع مل جائے۔ جیسا آپ پسند کریں میڈم ورتھا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، شبان نے کہا، اور گارتھا ورتھا نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ بس ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے ایک بار وہ اوشن ٹرائیر والوں سے برگشتہ ہو گئی تھی اور ان کے خلاف اس نے آج تک اپنی مہم جاری رکھی ہوئی تھی۔ آرڈی شاؤٹ سنگین حالات سے دوچار تھا۔ دیوار کا لکھا اس کے سامنے آ چکا تھا۔ لڈ گارون شیطان صفت تھا، اور آرڈی شاؤٹ جانتا تھا کہ وہ اس سے چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اس وقت آرڈی شاؤٹ کو بآسانی موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، لیکن نہ جانے اس نے ایسا کیوں نہیں کیا تھا۔ مزے سے وقت گزار رہا تھا اور اس کی ہر بات عجیب و غریب تھی۔ اخناتون بھی اب اس کے قبضے میں تھا۔ قیدیوں سے اس نے ابھی تک کوئی ملاقات نہیں کی تھی اور انہیں ان کے مشاغل جاری رکھنے دیے تھے۔ چنانچہ قیدی بھی اپنے طور پر مطمئن وقت گزار رہے تھے۔ کئی دن تک آرڈی شاؤٹ نے قیدیوں کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی، لیکن پھر اس دن اس نے ان سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں لڈ گارون کا رد عمل بھی دیکھنا چاہتا تھا، اور یہ رد عمل فوراً ہی سامنے آ گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو لڈ گارون کے آدمیوں نے اس کا راستہ روک دیا۔ نہیں مسٹر شاؤٹ، مسٹر لڈ کا حکم نہیں ہے، آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ مسٹر لڈ اس جزیرے کے انچارج نہیں ہیں۔ ہمارا خیال ہے اس وقت وہی اس جزیرے کے انچارج ہیں۔ براہ کرم آپ ہمیں کسی گستاخی کے لیے مجبور نہ کریں، لڈ گارون کے آدمیوں نے کہا، اور شاؤٹ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر اس نے اس سلسلے میں آگے قدم بڑھانے کی کوشش کی تو اسے فوراً ہی برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
لیکن اب پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ اوشن ٹریجر والوں نے ابھی تک کوئی رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ وہ ان سے بھی بددل ہو گیا تھا، چنانچہ اسے اب جو کچھ کرنا تھا وہ خود ہی کرنا تھا۔ حیرانی اس بات پر تھی کہ لڈ نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو قیدی کیوں نہیں بنایا تھا۔ اس کے بعد وہ پورا دن اپنے ساتھیوں سے مشورے کرتا رہا، منصوبے ترتیب دیتا رہا، اور اس رات اس نے آرنو ڈوم سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور ٹہلتا ہوا درختوں کے ایک جھنڈ کی جانب چل پڑا۔ اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بھی مخصوص کر دیا تھا، جنہیں مختلف مراحل میں مختلف کام سر انجام دینا تھے۔ احمق وہ بھی نہیں تھا کہ لیڈ گارون کی طرف سے محتاط نہ ہوتا۔ لیڈ گارون کے اس رویے نے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ لیڈ گارون گہری سوچوں میں ہے اور یقینی طور پر کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا ہے جو بعد میں ان لوگوں کے لیے تباہ کن ہو۔ چنانچہ لیڈ گارون کا پوری طرح جائزہ لے کر ہی اس نے اپنا یہ منصوبہ ترتیب دیا تھا، اور اس منصوبے میں اس نے کئی آدمیوں کو شریک کیا تھا۔ وہ درختوں کے جھنڈ کے پاس اس طرح جا بیٹھا جیسے آج یہیں قیام کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ لیڈ گارون کا کوئی بھی آدمی اس کی جانب متوجہ نہیں ہے۔ آرنو ڈوم کو اپنے کام پر آمادہ کرنا بھی ایک مرحلہ تھا۔ ڈوم کی وحشی فطرت کے بارے میں جانتا تھا، وہ سودے بازی کرے گا، لیکن اب آرڈی شاؤٹ اپنے سارے اثاثے ہر چیز اسے دینے پر آمادہ تھا، کیونکہ بات اس کی عزت، زندگی اور آن پر آ بنی تھی، اور ایک بار اس گمنام جزیرے میں وہ پھر لیڈ گارون کو شکست دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی تمام ذہنی قوتوں کو بروئے کار لا کر عمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات گہری ہوتی چلی گئی۔ آرنو ڈوم تک پہنچنے کا سفر بھی آسان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس سفر کو ایسے وقت شروع کرنا چاہتا تھا جب لیڈ گارون کے ساتھی بے خبر ہوں، اور یہ موقع اسے رات کو تقریباً 2 بجے ملا تھا۔ 2 بجے اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، غالباً یہ اپنے ساتھیوں کے لیے کوئی خصوصی اشارہ تھا۔ اس کے بعد انہیں چیل کے انداز میں فضا میں پھیلا کر جنبش دی، اور پھر اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ برق رفتاری سے اب اس آبادی سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ چاندنی راتیں تھیں، چاند آسمان پر نکل آیا تھا، اور آرڈی شاؤٹ برق رفتاری سے یہ سفر کر رہا تھا۔ اسے کئی بار قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تھی، لیکن اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی تھی، جیسے یہ آہٹ اس کی توقع کے خلاف نہ ہو۔ وہ سفر کرتا رہا۔ آرنو ڈوم کا قبیلہ اس جگہ سے خاصے فاصلے پر تھا، اور اس تک پہنچنے کے لیے 2-2.5 گھنٹے کا مسلسل سفر کرنا تھا۔ وہ بھی تیز رفتاری کے ساتھ۔ ابھی سفر کا تقریباً 1.5 گھنٹہ ہی طے ہوا تھا، اور وہ اس وقت ایک درختوں کے جھنڈ سے گزر کر اس سپاٹ اور ہموار میدان کی جانب بڑھ رہا تھا، جہاں سے سفر میں ذرا آسانی ہو جاتی۔ یہاں پہنچنے سے پہلے اس نے چند لمحات توقف کیا، اور پھر درختوں کے جھنڈ سے نکل آیا۔ سپاٹ اور ہموار میدان میں کہیں کہیں جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ جھاڑیاں بھی قد آدم تھیں، اور ان کا سلسلہ میدان میں دور تک چلا گیا تھا۔ وہ میدان کے درمیانی حصے میں پہنچا، اور پھر اچانک ہی اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ لیڈ گارون کو اس جگہ یہاں جھاڑیوں کے قریب دیکھ لے گا۔ اس کے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی، اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے لیڈ گارون کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر شفاف مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اور وہ مضحکہ خیز نگاہوں سے آرڈی شاؤٹ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بڑی شاہانہ چال چلتا ہوا آرڈی شاؤٹ کے سامنے آ گیا۔ مائی ڈیئر آرڈی شاؤٹ، رات کا یہ وقت، یہ ویران میدان اور پرمشقت سفر، تعجب کی بات ہے۔ شاؤٹ نے خود کو سنبھال لیا۔ اسے اچانک احساس ہوا تھا کہ وہ بھی بے بس نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے سرد لہجے میں کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو ڈیئر گارون؟ شاید تم نے یہ بات کبھی محسوس نہ کی ہو میرے دوست، لیکن میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ مستعد رہنا ہی کامیابی کا راز ہے۔ نظر چوک جائے تو سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے، اور پھر میرا دوست شاؤٹ نہ تو احمق ہے نہ بزدل۔ مجھے یقین تھا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، شاؤٹ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ لڈ نے ایک بلند آہنگ قہقہا لگایا۔
پھر اس نے کہا، اس بات سے تمہاری یہ حیرت ختم ہو جانی چاہیے کہ میں یہاں کیوں ہوں، اور میں تنہا نہیں بلکہ کچھ اور لوگ بھی میرے ساتھ ہیں۔ اس بات کی داد نہ دو گے شاؤٹ کہ ہم نے تم سے ملاقات کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ میرے ساتھیوں سے ملو، لیڈ گارون نے کہا، اور 3 جھاڑیوں کے عقب سے 3 آدمی باہر نکل آئے۔ وہ مسلح تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ان کے قریب پہنچ گئے۔ آر ڈی شاؤٹ سنسنی خیز نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سچویشن بہت گمبھیر ہو گئی تھی اور شاید فیصلہ کن بھی۔ اگر لیڈ کے ساتھ ان تینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو شاید فیصلہ کن مرحلہ آ گیا ہے، وہ مرحلہ جس میں اسے آرنوڈوم کی مدد کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ آر ڈی شاؤٹ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے لیڈ گارون کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یوں لگتا ہے مسٹر لیڈ گارون جیسے آپ اوشن ٹرائیر کے وفادار نہ ہوں، بلکہ اب بھی آپ اپنے آپ کو اس مہذب دنیا میں محسوس کر رہے ہیں جہاں جرم کے کھیل ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں ذہنی طور پر آپ سے مکمل تعاون کا فیصلہ کر چکا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ آپ اپنی فطرت کے مطابق جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں مداخلت نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر کبھی وقت ملا تو یہ کیس اوشن ٹرائیر کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور وہی فیصلہ کرے گا۔ لیڈ گارون نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، مگر میرے دوست تمہارا یہ سفر کیسا ہے؟ اگر تم مجھے اس بات سے مطمئن کر دو تو تم کس مقصد کے تحت یہ سفر کر رہے تو ہو سکتا ہے ہمارے درمیان تعلقات کا انداز بدل جائے۔ کیا یہ بھی میرے لیے ضروری ہے کہ میں تمہیں اپنی نقل و حرکت سے آگاہ رکھوں؟ بے حد ضروری، کیونکہ اب تم میرے محکوم ہو۔ یہی چیز قبول کرنے سے میں نے پہلے بھی انکار کیا تھا اور آج بھی انکار کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ سے کوئی دشمنی نہیں چاہتا، بلکہ اوشن ٹرائیر کے رشتے سے آپ کا دوست ہی بننے کا خواہش مند ہوں۔ تمہاری چرب زبانی میرے لیے بیکار ہے۔ کیا تم اس بات سے انکار کرو گے کہ ہم ایک دوسرے کو بخوبی جانتے ہیں؟ تو پھر اب یہ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، تمہیں ان کارروائیوں سے روکنا مقصود تھا جس کے لیے تم یہ خفیہ سفر کر رہے ہو۔ آپ کے خیال میں میری یہ کارروائیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا علم ضرور رکھتا ہوں کہ یہ سفر بے مقصد نہیں ہوگا، اور تم مجھے اپنے اس مقصد سے بھی آگاہ کر دو۔ اگر نہیں کرو گے تو میں خاموشی سے تمہیں قتل کر کے تمہاری لاش یہیں محفوظ کر دوں گا۔ گویا تم کھل کر سامنے آ گئے ہو۔ میں تو پہلے دن ہی کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو اپنے ان ساتھیوں کو واپس کر دو اور مقابلہ اپنے اور میرے درمیان میں ہی رہنے دو۔ واہ، اب تم مجھے کوئی فلمی کہانی کا منظر سنا رہے ہو، یعنی ہیرو ویلن کو یا ویلن ہیرو کو لڑائی کا چیلنج دیتا ہے، دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد مقابلہ ہوتا ہے۔ فیصلہ کچھ بھی ہو، لیکن دوسرے لوگ مداخلت نہیں کرتے۔ نہیں مسٹر آر ڈی شاؤٹ، نہ میں کوئی فلمی کردار ہوں اور نہ تمہارا یہ چیلنج قبول کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ساتھ صرف یہ 3 آدمی رکھے ہیں اور اس کے ساتھ میں خود ہوں، گویا کل 4 افراد ہیں، اور ہم قطعی طور پر یہ خطرہ مول نہیں لیں گے کہ کوئی نقصان اٹھائے۔ کیا تم تلاشی دینا پسند کرو گے؟ آر ڈی شاؤٹ کے جبڑے بھنچ گئے تھے۔ یہ بہترین موقع تھا کہ وہ اپنے کام کو پورا کر دے۔ لیڈ گارون نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور وہ آر ڈی شاؤٹ کے قریب پہنچ گئے۔ آر ڈی شاؤٹ نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر دیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھوں کو وہ مخصوص جنبش دی تھی جو اس کے ساتھیوں کے لیے مخصوص اشارے تھے، اور اس نے اس جنبش سے اپنے ساتھیوں کو تمام صورتحال سمجھا دی تھی۔ لیڈ گارون خود بھی ان لوگوں کی جانب متوجہ تھا، چنانچہ وہ بھی یہ نہ دیکھ سکا کہ اس کے اطراف میں کچھ رد و بدل ہوئی ہے، اور اس کے بعد آر ڈی شاؤٹ کے آدمی اس کام پر مستعد ہو گئے ہیں کہ لیڈ گارون کے ساتھیوں کو سنبھال لیں۔ لیڈ گارون کے ساتھیوں نے آر ڈی شاؤٹ کی تلاشی لی اور جو کچھ اس کے پاس سے برآمد ہوا اپنے قبضے میں کر لیا، اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹے۔ لیڈ گارون مسکراتی نگاہوں سے آر ڈی شاؤٹ کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے اپنے ساتھیوں کی کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ چونک کر پلٹا اور ششدر رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ چند افراد اس کے ساتھیوں کی پشت سے پستول کی نالیں لگائے کھڑے تھے۔
دوسرا ذہنی جھٹکا اسے اس وقت برداشت کرنا پڑا جب اچانک ہی عقب سے آرڈی شاؤٹ اس پر ٹوٹ پڑا اور اس نے لڈ گارون کی دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر ایک مخصوص انداز میں اس کے ہاتھ پشت پر کس دیے۔ ساتھ ہی اس کے دوسرے ہاتھ نے لڈ گارون کو نہتہ کر دیا تھا۔ صورتحال ایک دم ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ آرڈی شاؤٹ کے چہرے پر مسرت کی چمک تھی۔ اس نے لڈ گارون کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی لگائی اور آہستہ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان یہ سب کچھ نئی بات نہیں ہے، اور ہاں ایک بات، آرنو ڈوم میرا دوست بھی ہے اور ایک لالچی آدمی بھی۔ ایک بار پھر اسے دولت کا لالچ دیا جائے گا اور وہ تمہارے تمام آدمیوں کو ختم کر دے گا۔ سمجھے؟ کہانی وہی ہوگی، یعنی اخناتون کے قیدیوں کا معاملہ۔ وہ لوگ بغاوت کریں گے اور میں اوشن ٹرائیر کو یہ دردناک اطلاع دوں گا کہ مسٹر لڈ گارون نے عقل مندی سے کام نہیں لیا اور خفیہ طور پر ان لوگوں سے بھڑ گئے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے تمام آدمیوں کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ٹھیک ہے، تسلیم کرتا ہوں کہ یہاں بھی تمہیں مجھ پر برتری حاصل ہو گئی۔ تم ایک چالاک انسان ہو، لیکن کیا ہمارے اور تمہارے درمیان سمجھوتے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ آرڈی شاؤٹ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے لڈ گارون کے قریب پہنچ کر اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، کتے، میں نے ہمیشہ ہی تجھ پر برتری حاصل کی ہے۔ اوشن ٹرائیر کے حوالے سے اگر میرے ساتھ تعاون کرتا تو میں پرانی رنجشیں بھول سکتا تھا، لیکن تو نے خود ہی یہ تمام راستے بند کر دیے، اور اب تیری موت تیرے سامنے ہے۔ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا اور یہ کھیل ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ آرڈی شاؤٹ نے اپنا پستول نکال کر سیدھا کیا، چند قدم پیچھے ہٹا اور لڈ گارون کی پیشانی کا نشانہ لے لیا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔